السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقال الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. سورة البقرہ کی آیت نمبر 126 ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے: وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا، اور جب ابراہیم علیہ السلام نے یہ کہا کہ اے میرے رب تو اس شہر کو امن والا بنا دے۔ یہاں شہر سے مراد مکہ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام رب العالمین سے یہ دعا کر رہے ہیں کہ اے اللہ، اے میرے رب تو اس شہر کو امن والا بنا دے۔ امن بہت بڑی نعمت ہے۔ یعنی آدمی جہاں رہے، علاقے میں امن ہو، گھر میں امن ہو، شہر میں امن ہو، یہ بہت اہم چیز ہے۔ آدمی کے پاس صحت ہو، دولت ہو، مال ہو، لیکن امن نہ ہو تو آدمی پریشان ہو جاتا ہے۔ تو انسان کے لیے امن اور سکون کا ہونا ایک فطری چیز ہے اور یہ بہت ضروری ہے۔ ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے ہیں کہ اے میرے رب تو اس شہر مکہ کو امن والا بنا دے۔ اور اس سے پہلے والی جو آیت تھی اس میں یہ تھا کہ اللہ رب العالمین نے شہر مکہ کو امن والا بنایا، حرم بنایا۔ اللہ رب العالمین نے مکہ کو یہ مقام عطا کیا ہے کہ یہ روئے زمین کی سب سے مقدس سرزمین ہے، یہ امن کی جگہ ہے، یہ حرم کی جگہ ہے، عزت و احترام کی جگہ ہے۔ اس سے بہتر پوری کائنات میں کوئی جگہ نہیں، زمین پر کوئی جگہ نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے ایک دعا یہ کی: وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ، یہاں کے لوگوں کو پھلوں کی روزی دے۔ آپ دیکھ رہے ہیں مکہ یہ وادی غیر ذی زرع ہے، اور ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں مکہ کی کیا کنڈیشن تھی؟ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ہاجرہ علیہ السلام وہاں آباد ہوئی تو یہ وادی غیر ذی زرع، کچھ بھی نہیں، نہ درخت ہے، نہ ہریالی ہے، نہ پانی ہے، نہ کوئی انسان ہے، نہ جانور ہے، وادی غیر ذی زرع۔ مگر اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں کہ یہاں کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ پھلوں کی روزی دے۔ من آمن منہم باللہ والیوم الآخر، پھلوں کی روزی ان کو دے جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان اور یقین رکھتے ہیں۔ یہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خاص طور سے اہل ایمان کے حق میں دعا کی۔ ابو اسحاق رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ انما علم ابراہیم علیہ السلام ان فی ذریتہ کفارا فخص المؤمنین لأن اللہ تعالی قال لا ینال عہد الظالمین۔
کہ یہاں ابراہیم علیہ السلام خاص طور سے مومنوں کے حق میں دعا کر رہے ہیں کہ یہاں کے اہل ایمان جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھنے والے ہیں ان کو پھلوں کی روزی دے. یہاں یہ نہیں کہا کہ جو یہاں بسے رہے ان کو روزی دے، یہ دعا نہیں کی، بلکہ یہ دعا خاص طور سے اہل ایمان کے لیے کی. اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہاں مومنوں کے لیے جو دعا خاص کی ہے، کیونکہ اللہ تعالی نے سے پہلے یہ کہا تھا کہ لا ینال عہد الظالمین، کہ یہ عہدہ و منصب، یہ عہد، امامت فی الدین کا منصب، یہ ظالموں کو نہیں ملے گا. اس لیے یہ دعا عام نہیں کی، تمام لوگوں کے لیے دعا نہیں کی، بلکہ یہ خاص اہل ایمان کے لیے دعا کی کہ ان کو پھلوں کی روزی دے. اب دیکھیے مکہ کی جو سرزمین ہے، یہاں پر کوئی کھیتی نہیں، کچھ نہیں اگتا ہے، پتھریلی سنگلاخ وادی ہے، پہاڑی ہے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو قبول کیا. اہل مکہ پھلوں کی روزی کھا رہے، یہ طائف سے آ رہا ہے، یہ شام سے آ رہا ہے، یہ اس ملک سے آ رہا ہے، اس ملک سے آ رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کی خوراک کا انتظام کر دیا. ایک تو اللہ تعالیٰ نے اس شہر کو امن والا بنایا، مکہ یہ حرم میں داخل ہوا، اور دوسرا کہ اس شہر کو اللہ نے امن والا بنایا اور پھلوں کی روزی دی ہے. پھلوں کی روزی دی ہے، پہلا امن والا بنایا، حرم بنایا، دوسرا پھلوں کی روزی عطا کی. اللہ تعالیٰ آگے فرماتا ہے قال ومن کفر فأمتعه قلیلا، کہ میں کافروں کو تھوڑا سا سامان دے دوں گا، دنیا میں کافروں کے لیے تھوڑا دے دوں گا. یہ دیکھو دنیا میں جو دولت ملی ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے یہ قلیل ہے، تھوڑا ہے، مطلب آخرت میں بے حساب ہے. دنیا کی جو دولت ہے یہ عارضی ہے، وقتی ہے، یہ تھوڑی ہے. اور اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا، میں اس کو یعنی کافر کو تھوڑی سی روزی دوں گا، تھوڑا سا دوں گا. فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا، کہ میں کافر کو، کفر کرنے والے کو، ایمان نہ لانے والے کو تھوڑا سا سامان دوں گا، تھوڑا سا فائدہ دوں گا، تھوڑی سی دولت دوں گا، لیکن یاد رہے ثم اضطره الى عذاب النار، میں ان کافروں اور مشرکوں کو جہنم میں ڈھکیل دوں گا، ان کو کھینچ کر کے جہنم میں داخل کر دوں گا. وبئس المصیر، اور جہنم کتنی بری جگہ ہے، کتنا برا ٹھکانہ ہے. ایک لمحہ کے لیے سوچئے کہ ابراہیم علیہ السلام جس عقیدے کو لے کر آئے تھے، توحید کی دعوت دے رہے تھے، اس توحید کے راستے پر چلنے میں کتنا امن ہے، کتنی راحت ہے کہ اللہ رب العالمین نے اہل مکہ کے لیے جو ابراہیم علیہ السلام کے عقیدے پر تھے، ان کے لیے روزی کا انتظام کیا، شہر کو پر امن بنایا، خوراک کا انتظام کیا، رہنے سہنے کا انتظام کیا. لیکن سچی توحید سے، سچے عقیدے سے، صحیح عقیدے سے لوگ دور ہوتے گئے، یہاں تک کہ معاملہ اتنا بگڑا کہ ابراہیم علیہ السلام کے جانے کے بعد یہی مکہ کے اندر شرک اور کفر داخل ہو گیا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہی لوگ ملت ابراہیمی پر تھے، دین ابراہیمی پر تھے، لیکن مکہ شہر جو توحید کا مرکز تھا، بیت اللہ کے اندر توحید کے مرکز میں 300 سال بت رکھے ہوئے تھے، بتوں کی پوجا کی جا رہی تھی. اللہ رب العالمین نے کہا قال ومن کفر فأمتعه قلیلا، اللہ نے کہا کہ جو اس پہ کفر کرنے والے ان کو میں تھوڑی دنیا دے دوں گا، دنیا ان کو تھوڑی مل جائے گی، لیکن آخرت نہیں ملنے والی، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم، جہنم بری جگہ ہے. اس سے ایمان کی اور توحید کی عظمت اور اس کی فضیلت کا پتہ چلتا ہے کہ توحید کتنی بڑی نعمت ہے، کہ دنیا اگر نہ بھی ملے، دولت نہ بھی ملے، مال نہ بھی ملے، گھر مکان نہ بھی ملے، پراپرٹی زمین جائیداد بھی نہ ملے،
لیکن آدمی اگر توحید پر گزارا کر لے جائے، مرتے دم تک توحید پر قائم رہے، اس کی آخرت سنور گئی، اس کی آخرت کامیاب ہے، جنت اسی کے لیے ہے، موحدین کے لیے، اہل ایمان کے لیے۔ لیکن جو کفر پر مر گیا، اسے دنیا میں تو کچھ تھوڑا موڑا مل گیا، لیکن آخرت میں کچھ ملنے والا نہیں۔ لہذا ہم سب کو عظمت توحید کو جاننا چاہیے، ابراہیم علیہ السلام کی دعوت کو اور ان کے عقیدے اور منہج کو پہچاننا چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے ان کو جو امامت فی الدین کا مقام دیا، وہ جو توحید پر صبر کیے، صحیح عقیدے پر ڈٹے رہے، استقامت فی الدین اختیار کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ بدلہ عطا کیا، یہ مقام عطا کیا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو، آپ سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وسلم تسلیما کثیرا، والسلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔